اسی لیے میں اب آپ کو اگلا جو ٹاپک ہے وہ بھی انتہائی اہم ترین ہے کہ معاشی حکمت عملی کیا اپنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا سن لیجئے۔ آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ مدینہ میں کھجور، جو، انگور، انجیر، انار، کیلا، یہ سب بہت بہتات سے پیدا ہوتا تھا، اور یہ پیدا تو کرنے والے انصار تھے یا اور مشرکین کے قبائل تھے، لیکن ان کو وہی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ذریعے اس سے ہزاروں گنا زیادہ فائدہ اٹھانے والے وہ صرف یہود تھے۔ اس کو آج ہم بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے مشکل چیز نہیں رہ گئی، کیونکہ ابھی چند ماہ پہلے میں نے خود یہ ایک شور اٹھا تھا پاکستان میں کہ ہم چاول سب سے بیسٹ بناتے ہیں، لیکن انڈیا ہم سے سارا چاول منگوا لیتا ہے، ہمارے زمینداروں سے اور ہمارے بزنس مین سے، اور ہم سے اگر وہ 300 روپے کلو لیتا ہے تو وہ باہر اس کو بیسٹ مارکیٹ کر کے اور بیسٹ پریکٹسز کر کے وہ آپ اس کو 3000 میں بیچتا ہے۔ تو آج اگر انڈیا یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، تو ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا اس کو سوچنے والا کوئی نہیں ہے کہ بتائے امت کو کہ بھئی سیرت نے بھی اس چیز کو ختم کیا تھا۔ تو بہرحال یہ آج بھی آپ دیکھ لیں انڈیا ہم سے کر رہا ہے، تب یہ انصار کے ساتھ اور مشرکین کے قبائل کے ساتھ یہ یہود کیا کرتے تھے۔ پیداوار پہ اجارہ داری انہوں نے کیسے حاصل کی؟ کیونکہ یہ ریٹ نکالتے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے، ہر چیز کا ریٹ وہ طے کر سکتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں۔ پیٹرول ہمارا ہے، ریٹ یہ طے کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر عمران حسین صاحب نے اس پہ بڑی خوبصورت ایک کلپ چھوڑا ہوا، وہ سنا جا سکتا ہے کہ جب سعودیہ میں وہ 1970s میں جب آئل نکلا تو جس دن انہوں نے پیٹرول کو پیٹرو ڈالر، ان کا ایک لیکچر ہے پیٹرو ڈالر، وہ آپ سن لیں، وہ کمال گفتگو ہے، وہ کمال گفتگو ہے کہ دیکھیں ہمارے پیٹرول سے بھی ہزاروں گنا فائدہ انہوں نے اٹھایا، ساڑھے پلے کچھ نہیں، وہ چند اسکائی اسکریپرز بنا دیے اور وہ سعودین اس میں خوش ہیں بیچارے۔ تو یہ تب بھی ان کی وہی حالت تھی کہ پیداوار ہماری، اجارہ داری اپنی قائم کرتے تھے۔ تو ان اجارہ داریوں کو توڑنے کے لیے سیرت کی گہرائی میں اترنا پڑے گا، ریٹ نکالتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں آتے ساتھ ہی مسلمانوں کا علیحدہ بازار قائم کیا، مسلمانوں کی علیحدہ مارکیٹ قائم کی۔ آج کتنا آسان ہے کہ 55 ملکوں میں کوئی بیٹھ جائے اور اس کے بعد وہ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی مارکیٹ رائج کرتے ہیں، اپنی کرنسی رائج کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہمارا 155 ممالک اگر بائیکاٹ کر دیں تو بھی ہم سسٹین کر جائیں گے۔ وہ سسٹین نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو ان کی رگے جان پیٹرول تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسلامی مارکیٹ اگر آج بھی قائم کر دی جائے، سیرت سے یہ چیزیں پڑھ کے اور اس کی گہرائی میں اتر کے، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے قرآن میں آیات اتار کر تو ان کی جو معیشت کو فوراً جو بربادی کی طرف گئی ہے یہود کی، کہ سود کی حرمت آ گئی، سود ختم ہو گیا۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ آپ سود کی سڑک پہ چلے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو کیسے یہود کے ساتھ پنگا لینے کے وہ بڑی جذباتی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن کی نہیں جا سکتی کیونکہ ہمارا ہوم ورک نہیں ہے، ہم نے سیرت سے یہ چیزیں نہیں سمجھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا 5 سال میں ان کی معیشت کی اجارہ داری کو وہ بالکل ختم کیا ہے، تو اس میں بڑی بڑی چیزیں 2 آتی ہیں سامنے، اور اسی پہ آج ورک کر کے ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی، سود کا خاتمہ کیا جائے 55 اسلامک ملکوں میں۔ دوسری چیز، اپنی مارکیٹ اور اپنے بازار اور اپنی ٹریڈ کی وہ ساری ایک چیز شروع کی جائے، اپنے انڈیکسز شروع کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں۔ معاشی حکمت عملی سنیں آج ذرا، آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، وہ پوری معاشرتی حکمت عملی میں آپ کو جو ہے اس کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ نیا بازار قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالی قائم نہیں کیا، صحابہ سے فرمایا یہ تمہارا اپنا بازار ہے، اونرشپ دی ہے۔ تو جب مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے آپ پورے 55 ملکوں کے کہ بھئی یہ تمہارا اپنی اونرشپ ہے، بازار، اس میں اسلامی تمام احکام کو زندہ کرتے ہوئے کرو جو کچھ کرنا، یہاں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں یہ الفاظ موجود ہیں، یہ تمہارا اپنا بازار ہے، تم سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آج آپ صرف پاکستان کی معیشت میں وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ یہ تمہارا اپنا بازار ہے، اسلامی سٹینڈرڈ سے ہٹنے نہیں دوں گا، کسی کو زیادتی نہیں کرنے دوں گا، بڑے مگرمچھ کو چھوٹے تاجر کے ساتھ
ذرا دیکھیں تو صحیح کیسے بوسٹ اپ ہوتی ہے اکانومی ایسے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی فرمائے تم سے کوئی یہاں زیادتی نہیں ہوگی. دوسری جو آپ نے الفاظ فرمائے یہاں کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یہود اس وقت اپنی مرضی کے ٹیکسز لگاتے تھے اور ہر ایک ان کو بیچنے کو مجبور تھا. وہ جب دل چاہے ٹیکس بڑھا دیتے, جب چاہے جو کر دیتے تھے. تو یہ ظالمانہ ٹیکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے, اور جو اپنا مسلمانوں کا بازار قائم کیا اس پہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہاں تمہیں کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اسلامی مارکیٹس کا قیام ہوا اور اس بازار میں جو مال بیچے گا. اب سنیں, یہ ایک لائن ہے اور پوری معاشی حکمت عملی کا یہ خزانہ ہے. سیرت کی پوری معاشی حکمت عملی کا خزانہ اس ایک لائن میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اس بازار میں جو مال بیچے گا, اس بازار میں جو مال بیچے گا اس کا اجر وہی ملے گا جو ایک میدان میں جہاد کرنے والے کو ملتا. اللہ اکبر, کیسے بوسٹ ہوا ہوگا اس وقت کا تاجر. کیوں نہیں اس نے یہود کے ساتھ یہود کو اکھاڑنے کے لیے اپنی دن رات ایک کی ہوں گے؟ کیوں؟ کہ اس کو اجر اتنا بڑا مل گیا. اعلان کر کے دیکھیے آج ہی آپ کہ پاکستان کے معاشرے میں کہ جو اس بازار میں آ کے اپنا مال بیچے گا, جو اس اسلامی بازار کو رائج کرے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کہا تھا اس کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. لگائیں اپنی دکان پہ یہ لگائیں کتبہ اور دیکھیں آپ کو کیا ایک نئی اسپرٹ آپ کے اندر آتی ہے. تو لیکن یہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے, چند لوگ اٹھ کے اس کو رائج کر دیں, اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا.